لا خلابتا، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں اس وظیفے کے نقصانات کیا کیا ہیں. آیا کہ یہ وظیفہ کہیں قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے یا صرف اپنا ایک من گڑت یہ معاملہ ہے جو اتنا اس کا شورا ڈالا جا رہا ہے کہ لا خلابہ کا وظیفہ کرنے والے کے بند کاروبار کھل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ارے کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہ لا خلابہ کا وظیفہ کہاں سے نکلا، اس کے معنی کیا ہیں، یہ وظیفہ کیسے شروع ہوا، آیا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے کچھ. یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور پھر یاد رکھنا کہ یہ لا خلابہ کرنے والے اور اس کا ڈھونڈ رچانے والے، اللہم لا خلابہ، اس کا معنی میں آپ کو جب بتاؤں گا نا تو آپ خود سوچیں گے کہ ہم نے کیا کر لیا. یہ لا خلابہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ حضرت حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ یہ تجارت کرتے تھے اور ان کے ساتھ اکثر تجارت میں دھوکہ ہو جاتا تھا. یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرو، یعنی تجارت کرو، تو کہہ دیا کرو لا خلابہ، یعنی دھوکہ نہیں چلے گا، دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہے. اب اس لفظ کا معنی تو دھوکہ نہیں ہے، یعنی تجارت میں وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، اگر دھوکہ ہو گیا تو تجارت کا جو لین دین تھا وہ واپس ہو جائے گا. اب اس کے علاوہ نہ حضور نے کہیں اس لفظ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ لفظ وظیفے کے طور پر استعمال کیا جائے، نہ کبھی صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اولیاء امت نے، کسی بھی وظیفے کی کتاب میں اس کا وظیفہ موجود نہیں ہے. اور اللہم لا خلابہ کا معنی ہے یا اللہ دھوکہ نہیں. اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ جن لوگوں نے یہ وظیفہ شروع کیا انہیں شاید اس کے معنی کا بھی علم نہیں ہے کہ ایک لفظ کا معنی ہی دھوکہ ہے، لا خلابہ دھوکہ نہیں. تو اس میں سے کیا نکال لیں گے آپ؟ جن لوگ اتنے اسماء حسنہ ہیں، قرآن ہے، حضور نے اتنے وظائف بتائے ہیں، صحابہ اکرام کے وظائف ہیں، اولیاء اللہ کے وظائف ہیں، اور آپ نے بیچ میں لا خلابہ لا کے ڈال دیا جس کی نہ سر ہے نہ پیر ہے، جو وظیفہ ہے ہی نہیں. الٹا پڑھنے والا گناہگار ہوگا جو کہے گا یا اللہ نہ دھوکہ نہیں. اب رب کو کہہ رہے ہیں آپ معاذ اللہ. اس کا معنی تو دیکھیں. اس لیے کوئی بھی وظیفہ کرے اس کو کم از کم دیکھیں تو صحیح، تحقیق تو کرے کہ آیا اس کی سند ہے کہیں، اس کا ثبوت ہے کہیں کہ ایسے ہی کسی نے چھڑ دیتا ہے. اب حدیث شریف میں تو وہ ایک جنرل بات ہے، جیسے ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بھائی چیز سانو صحیح دیں تو کھانا کری لو، اے لفظ لا خلابہ وا، یہ معنی لا خلابہ کا ہے. اب اس میں وظیفے والی کون سی بات ہے؟ یا اس کے ساتھ لاکھوں روپیہ مل جائے گا، کروڑوں روپیہ مل جائے گا، کہاں سے ملے گا؟ الٹا گناہگار ہوں گے جو اللہم لا خلابہ پڑھے گا. اس لیے اس وظیفے کو مکمل طور پہ نہ کریں. جن لوگوں نے اس وظیفے کو کیا ہے وہ اس کا معنی لوگوں کو بتائیں، اور بتائیں ہم نے لیا کہاں سے ہے یہ وظیفہ، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گھڑ دیا. اس لیے کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو ضرور جانیں کہ یہ وظیفہ کہاں سے شروع ہوا ہے. آیا قرآن و حدیث میں یا اقوال امت میں یا علماء میں کسی نے اس کی سند بیان کی ہے، کسی نے اس کا ذکر کیا ہے؟ پھر تو سمجھ میں آتی ہے. اس کا ذکر ہی کہیں نہیں، نہ کسی وظائف کی کتاب میں ہے، نہ کسی حدیث شریف کی کتاب میں ہے، نہ کسی تفسیر کی کتاب میں ہے، تو وظیفہ شروع کر دیا. اس لیے ایسے وظائف الٹا نقصان دیتے ہیں. ایسے وظائف کرنے سے پہلے کسی مستند عالم سے ضرور پوچھ لیں کہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا.